السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ ہم سلیم کی بہن حرام کے بارے میں پڑھیں گے. سیدہ حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ قبیلہ خزرج سے تھیں، انصار میں سے تھیں. ٹھیک ہے. نام حرام، اصل نام کا پتہ نہیں چلتا، مگر کنیت ان کی حرام تھی. والد کا نام ملحان بن خالد ہے. پہلے ان کا نکاح عمرو بن قیس سے ہوا اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. ان سے ان کے 2 بیٹے تھے. اس کے بعد ان کا نکاح مشہور صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تھے. ان کی ہمشیرہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ سلیم بنت ملحان تھیں. حضرت انس ایک جانا پہچانا نام ہے. حضرت انس وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کی والدہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں جب وہ بھی چھوٹے بچے تھے. حضرت انس سے 2286 احادیث روایت ہیں. سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 5374 احادیث مروی ہیں. پھر دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، ان سے 2630 احادیث مروی ہیں. تیسرے نمبر پر حضرت انس بن مالک ہیں، ان سے 2286 ہیں. پھر چوتھے نمبر پر حضرت عائشہ ہیں، ان سے 2210 احادیث مروی ہیں. پھر عبداللہ بن عباس ہیں، ان سے 1660 احادیث مروی ہیں. پھر جابر بن عبداللہ ہیں، ان سے 1540. پھر ابو سعید الخدری ہیں، ان سے 1170 احادیث مروی ہیں. پھر عبداللہ بن مسعود ہیں، ان سے 848 احادیث مروی ہیں. پھر عبداللہ بن عمرو ابن العاص، ان سے 700 احادیث مروی ہیں. انس بن مالک کے خوش قسمت صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا موقع ملا اور انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی. حرام حضرت انس کی خالہ ہیں. حرام رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے کا اعزاز حاصل ہوا. انہوں نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا اور انصار کی خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کر لی تھی. سیدہ حرام رضی اللہ عنہ کے خامند سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ عقبہ اولیٰ کے موقع پر 12 عدد انصاری افراد میں شامل تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں جس میں عقبہ اولیٰ کی تفصیل بتائی گئی ہے. یہ حدیث مسند احمد میں کچھ اس طرح ہے. کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں موجود تھا جو عقبہ اولیٰ میں حاضر ہوئے. ہم 12 افراد تھے. ہم نے انہی شرائط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی جن شرائط پر عورتوں نے آپ کی بیعت کی تھی. یہ واقعہ جنگ فرض ہونے سے پہلے کا ہے. بیعت کی شرائط یہ تھیں: نمبر 1، ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنائیں. نمبر 2، ہم چوری نہ کریں. نمبر 3، ہم زنا کا ارتکاب نہ کریں. نمبر 4، ہم اپنی اولاد کو قتل نہ کریں. نمبر 5، ہم بہتان تراشی نہ کریں. نمبر 6، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں. یعنی ان چیزوں پر وعدہ لیا گیا تھا. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ان شرائط پر پورا اترو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. اگر تم نے ان شرائط سے گریز کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا. وہ چاہے تم پر عذاب نازل کر دے یا چاہے تو تمہیں بخش دے. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو عقبہ ثانیہ میں حاضر ہونے کا اس وقت اعزاز حاصل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ایمبیسیڈر ان کے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انصار کے ایمان لانے والے 70 مردوں
اور 2 عورتوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ایام تشریق کے دنوں میں عقبہ میں گئے۔ حج کے بعد جو دن ہوتے ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے ایام تشریق۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو انصار کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی تھے، تاکہ وہ انصار سے اپنے بھتیجے کی مدد اور تائید کا پختہ وعدہ لے سکیں۔ جب آپ مکہ چھوڑ کر ان کے پاس مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوں تو وہ سب لوگ آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے آنے والے افراد سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے 12 نمائندے نامزد کر لیں جو میرے ساتھ معاہدہ کریں اور تمام معاملات کو طے کریں۔ انہوں نے 3 قبیلہ اوس سے اور 9 قبیلہ خزرج سے اپنے نمائندے منتخب کیے۔ ان نمائندوں میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ انصاری اپنے نمائندوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے بعد مدینہ منورہ راضی خوشی واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عمدہ اور میٹھی باتیں سنی اور اپنی قوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ عنقریب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی سے اجازت ملنے پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کی سعادت کے کیا کہنے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اپنے خامن سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا جو 12 نمائندوں میں شامل تھے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے بڑی اشتیاق سے اپنے خامن کی باتیں سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشتاقانہ ملاقات کا حال معلوم کیا اور بیعت عقبہ ثانیہ کی روداد معلوم کی۔ نمائندوں کے انتخاب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی اور اس ذمہ داری کے بارے میں تفصیلات معلوم کی جو انصار مدینہ نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے نبھانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تھوڑی ہی عرصے کے بعد انصار نے یہ خوشخبری سن لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب واقع ٹیلوں کے پاس پہنچنے ہی والے ہیں، تو مدینہ منورہ کے باشندے وفور شوق سے نغمہ سرائی کرتے ہوئے اور میٹھے بول بولتے ہوئے اپنے معزز ترین مہمان کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑنے میں ایک دوسرے سے مسابقت کر رہے تھے۔ ہر کسی کی دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں مہمان ٹھہریں اور اسے آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استقبال کا یہ دلکش منظر دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، خلو سبیلہا فإنہا مأمورہ، اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ حکم الہی کی پابند ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ نامی اونٹنی سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، اور اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بڑے بہادر شہ سوار تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور بڑے ہی عمدہ انداز میں شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ بدر میں انہوں نے کفر کے سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اذیت کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں بھی شریک ہونے کی سعادت حاصل کی تھی اور ان لوگوں کا ڈٹ کر ساتھ دیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے تاکہ مشرکین کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ غزوہ احد میں درے میں متعین تیر اندازوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو جو مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا، یہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جنگ کے حالات کچھ بھی ہوں، فتح ہو یا شکست، تم نے اس درے کو کسی صورت میں خالی نہیں چھوڑنا۔ وہ اس آزمائش میں پورے نہ اترے۔ اپنے قائد کی حکم عدولی کی وجہ سے دشمن کو ان پر چڑھائی کا موقع مل گیا اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔
سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر نہ جاتے تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ علم سے سیراب ہو سکیں۔ سید ام حرام رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ دونوں کو اس بات کا علم تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دونوں کتاب الہی اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشموں سے سیراب ہونے لگے، اور وہ علم حاصل کرتے ہوئے اس مقام کو پہنچے کہ احادیث نبویہ کو روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان سے ان کے خاوند سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ نے ان کی ہمشیرہ کے بیٹے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور عطا بن یسار رحمۃ اللہ وغیرہ نے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ سے بیان کردہ حدیث میں ایک حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے۔ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ بڑی روزے دار، عبادت گزار، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی اور ذکر الہی میں مصروف رہنے والی خاتون تھی۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ ام حرام بنت ملحان اور ان کی ہمشیرہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی خالہ تھیں۔ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ یا دادا کی جانب سے رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی والدہ بنو نجار میں سے تھیں۔ اسی رشتے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور کبھی کبھار وہاں قیلولہ کر لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں بشارت۔ صحیح بخاری میں اسحاق بن عبداللہ ابو طلحہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے۔ وہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور آپ کے سر میں کنگھی کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ خالائیں بھی ماں کی طرح ہوتی ہیں تو سر دیکھنے لگ جاتی ہیں، سر میں تیل لگانے لگ جاتی، تو اسی طرح وہ کر رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کیے گئے کہ وہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے دریا کے بیچ میں سوار اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں، یا جیسے بادشاہ تخت پر رواں ہوتے ہیں۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ مجھے ان میں سے شامل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیے پر سر رکھا اور سو گئے۔ پھر جب بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے۔ سیدہ ام سلمہ حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے لائے گئے، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلے کی طرح آپ نے دوبارہ فرمایا۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ مجھے ان لوگوں میں سے شامل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پہلے ہی ان لوگوں میں شامل ہوگی، یعنی جو پہلے خواب میں شامل دکھائے گئے تھے نا، انہی لوگوں میں آپ شامل ہیں۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ امیر معاویہ
بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں سمندری جہاز میں سوار ہوئیں۔ یہ جہاز مجاہدین کو لے کر قبرص کے جزیرے میں لنگر انداز ہوا۔ جب مجاہدین جہاز سے اترے تو سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ بھی جہاز سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوئیں، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گریں اور گرتے ہی جاں بحق ہو گئیں، اور یہ 27 ہجری کا واقعہ ہے۔ دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، تو اس پہلے لشکر میں شامل ہوگی جو سمندر میں جہاد کرے گا۔ اور یہ واقعہ جیسے میں نے بتایا 27 ہجری کا ہے، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 17 سال بعد ان کی وفات ہوئی۔ اب بھی ان کی قبر لارناقہ ایک جگہ تیترس میں ہے، وہاں پر ان کی قبر ایک خوبصورت جھیل کے پاس ہے۔ اس کے پاس ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے، شاید ترکوں نے بنائی تھی، اور اس مسجد کا نام ہے سلطان تقی، یعنی سلطان کی خالہ کی مسجد۔ اور اب بھی جو لوگ بحیرہ روم سے سفر کرتے ہیں تو دور سے مسجد اور جگہ نظر آتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں خالد بن معدان سے روایت نقل کی ہے کہ عمیر بن اسود العقمیسی نے اسے بتایا کہ وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے حمص، یعنی یہاں سے نکل کر کہاں گئے تھے، وہ سیریا میں چلے گئے، حمص میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ حمص کے علاقے کے میدان میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک مکان میں تھے جو خاص طور پر ان کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان کی بیوی سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ تھی۔ عمیر کہتے ہیں کہ ہمیں سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہو گئی۔ تو ہم سب کو بھی حرص ہونی چاہیے کہ نیکیوں میں پہل کریں، انتظار میں نہ رہیں، صرف دوسروں کو دیکھ کر نہ کریں۔ یعنی نقل میں دیکھا دیکھی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مزہ تو تب ہے جب کوئی کچھ نہ کر رہا ہو، تو اس وقت آپ کچھ کر کے دکھائیں۔ جب ماحول بھی نہ ہو تب آپ کر کے دکھائیں، تب بات بنتی ہے، اور جب سب کر رہے ہوں تب تو ماحول بھی بنا ہوتا ہے نا، اس وقت کرنا الگ چیز ہے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس لشکر میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں تو اس میں شامل ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر یعنی استنبول میں جنگ لڑے گا، اس میں شامل سب لوگ بخش دیے جائیں گے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان مجاہدین میں شامل ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کو خاص طور پر اہمیت دیا کرتے تھے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر کو یہ برکت بھی میسر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں نماز ادا کی۔ حماد نے ثابت سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے گھر چٹائی پر نماز ادا کی۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر ایسے وقت میں بھی نماز ادا کی جو فرض نماز کا وقت نہ تھا۔ اس سے سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ کی عزت و اکرام ثابت ہوتی ہے۔ حماد بن سلمہ سے ثابت ہے، اور انہوں نے انس بن مالک سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر میں نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا، اور سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے تھیں۔ یعنی اگر مرد نماز پڑھ رہا ہو تو عورت کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، ساتھ نہیں۔ یعنی مردوں کی اگر صف بنی ہوئی ہے، آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹے سا پڑاؤ ہوتا ہے، وہاں پہ مرد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر عورت آخر میں جا کے پیچھے کھڑے ہو کے جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے۔ عورت اکیلی کی بھی ہو جائے گی، لیکن اگر عورتوں کی صف ہے اور وہ وہاں کھڑے ہونے کے بجائے پیچھے اکیلی کھڑی ہو، پھر نہیں،
ٹھیک ہے۔ سید ام حرام رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ صدمہ اس دن پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیائے فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے جسے تمام مسلمانوں کے لیے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ موت ایک ایسا جام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے تمام بندے یہ جام لازماً پئیں گے، اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے مقرب بندوں کو بھی یہ جام پینا پڑتا ہے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ اور ان کا خاوند سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ دونوں میاں بیوی اس بات کو خوب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی نسبت بہت بہتر ساز و سامان ہے، لیکن ان دونوں کو غم اس بات کا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خیر و برکت سے دونوں محروم رہ جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی باتیں بھی ان دونوں کے کانوں میں رس نہیں گھولیں گی۔ لیکن جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اور دیگر تمام مسلمانوں کے لیے قرآن حکیم اور اپنی سنت مطہرہ کی شکل میں چھوڑا، کیا یہ ان کے دل کی تسلی کے لیے کافی نہیں ہے؟ دونوں میاں بیوی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بات کو محسوس کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طرز معاشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے۔ ان کی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی جلتی ہے، مختلف نہیں ہے۔ جب مرتدین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف لشکر کشی کی۔ انہوں نے ان کی یورش کو ختم کیا اور ان کی تحریک کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہنے دیا۔ دونوں میاں بیوی نے اس بات کو خوب اچھی طرح محسوس کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول کے ساتھ پوری وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ یہ دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور دونوں دلی طور پر شاداں و فرحاں کر دکھائی دینے لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد مسند خلافت پر فروکش ہونے کے لیے نامزد کیا۔ ان کے دور خلافت میں بڑے پیمانے پر اسلامی فتوحات ہوئیں۔ اس دور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کا اثر و رسوخ پورے عالم میں پھیل گیا۔ قیصر و کسریٰ کے تخت زوال پذیر ہو گئے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران بھی فتح ہوا تھا، روم بھی فتح ہوا تھا، یہ اس وقت سپر پاور تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 4000 افراد پر مشتمل لشکر مصر فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر کا سالار عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا اور اسے یہ حکم دیا کہ مصر کو روم کے تسلط سے نکال لیا جائے۔ جب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ 4000 افراد پر مشتمل لشکر میری مدد کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ہمیں مزید مدد کی ضرورت ہے، یہ لشکر ہماری مدد کے لیے تھوڑا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو جواب میں لکھا کہ میں نے 4000 افراد پر مشتمل ایک لشکر آپ کی طرف روانہ کیا ہے، اور اس لشکر کو 4 ایسے افراد کی قیادت میں روانہ کیا گیا ہے کہ ان میں ہر فرد 1000 اشخاص کے مقابلے کا ہے۔ یہ 4 جوان مرد اشخاص کون تھے؟ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ام حرام کے شوہر، نمبر 3 سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، اور نمبر 4 سیدنا مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ۔ یعنی کہا یہ ہے کہ یہ 4 افراد جو ہیں، سبحان اللہ، آپ حکمت دیکھیں ان کی اور بہترین لیڈرشپ دیکھیں ان کی کیسے پہچان تھی کہ 4 افراد 4000 کے برابر ہیں، وہ 4000 کا لشکر مانگ رہے ہیں اور یہ 4000 اشخاص بھیج رہے ہیں۔ ان کو یہ پورا یقین تھا کہ یہ بہادر 4000 کا مقابلہ کر لیں گے، سبحان اللہ۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر شخصیات کی پہچان کس کو ہو سکتی ہے؟ کسی شخصیت کی صلاحیتوں کا ادراک ان پر ختم تھا۔ لشکر اسلام نے مصر کو فتح کیا، مصر اسلام کا گہوارہ بنا اور اسلامی سلطنت کے تاج کا موتی قرار پایا۔ اور بشارت کا سچ ثابت ہونا، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بحری فوج تشکیل دینے کی اجازت طلب کی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت نہ دی۔ یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے ان سے بحری فوج تشکیل دینے کی اجازت طلب کی، تو انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ کسی کو بحری فوج میں بھرتی کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ جو اپنی مرضی سے شامل ہونا چاہے اسے اجازت ہے، اور سمندری جنگی سفر کے لیے روانگی بھی اختیاری ہو، لازمی نہ ہو۔ کسی کو بحری فوج میں بھرتی ہونے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے جزیرہ قبرص فتح کرنے کے لیے ایک بحری بیڑا تیار کیا اور کشتیوں میں بہادر اہل ایمان کو سوار کیا۔ ایک لشکر کا قائد سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور اس کے ساتھ اس جنگی سفر میں ان کی بیوی سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ایک حقیقت کا روپ دھارے، تو یہ کیسے؟ سبحان اللہ روانہ ہوئی۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کی یادیں آنے لگیں۔ انہیں یاد آیا کہ کیا اب وہ خواب پورا ہونے والا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبر دی تھی کہ تم اس بحری فوج کے دستے میں شامل ہوگی جو بادشاہوں کی طرح تخت پر براجمان ہوں گے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بحری بیڑا جزیرہ قبرص کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ شہسوار بیڑے سے نیچے اترے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ بھی دیگر خواتین کے ساتھ بیڑے سے نیچے اتری۔ انہوں نے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ پیدل چلتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کرنے لگی تو ان کی خدمت میں خچر پیش کی گئی۔ اس خچر کو ایک چٹان کے پاس کھڑا کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہما آسانی کے ساتھ اس پر سوار ہو سکیں۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہما خچر سے زمین پر گر پڑی، جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی، یعنی منکے کی ہڈی ہے یہ ٹوٹ گئی۔ جب سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جاری تھا، انتی من الاولین، تو پہلے لشکر کے ساتھ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ بھی اس کی خواہش پوری کرتا ہے جس کی نیت اچھی ہو اور خالص ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی سچ ثابت ہوا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورۃ لقمان کی آیت ہے۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس زمین میں اس کی موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ جہاں وقت ہوتا ہے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے مدینہ منورہ سے قبرص تک پہنچنے میں کتنی کٹھن مسافت طے کی تاکہ وہاں پہنچ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جائے اور اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دے۔ ہشام بن غاز کہتے ہیں کہ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کی قبر جزیرہ قبرص میں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیک خاتون کی قبر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تک گواہی ہے اس بات کی، اور آپ دیکھیں کہ آج تک ان کو اتنی بڑی سعادت حاصل ہے، یعنی کہ ابھی بھی وہ تبلیغ ان کی چل رہی ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، جنہیں بحری جنگ میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے،
انہیں جنت میں جگہ عطا کرے اور اپنی خوشنودی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھیں کیا جذبہ تھا جو ان کو وہاں لے گیا۔ ان کو اللہ کی رضا چاہیے تھی، انہیں آخرت سے محبت تھی، اور ہمیں دنیا سے محبت ہے۔ صحابہ کرام یا صحابیات کے بارے میں پڑھتے رہنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان کی عملی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ کر گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی کر لیں گے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔